میں ایسی کی پوسٹ کے لیے انٹرویو دینے گھر سے نکلا ہی تھا کہ راستے میں ایک بوڑھے شخص کو گاڑی تلے کچلے ہوا دیکھا۔ لوگ ویڈیو بنا رہے تھے مگر کوئی مدد نہیں کر رہا تھا۔ میں نے اپنا انٹرویو چھوڑ کر اس بوڑھے کو کندھے پر اٹھایا اور اسپتال پہنچایا۔ انٹرویو کا وقت ختم ہو گیا تھا۔ میں روتا ہوا جب سینٹر پہنچا تو گیٹ کیپر نے مجھے دھکے دے کر نکالنا چاہا۔ اچانک اندر سے ایک بڑی گاڑی آئی اور اس میں سے وہی بوڑھا شخص اترا جسے میں نے بچایا تھا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس انٹرویو کا پینل تھا۔ رات کا اندھیرا چاروں جانب پھیل چکا تھا۔ میں بالکل سن ہو کر اپنے گھر کے برآمدے میں بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اب کیا کروں۔ آج جس نوکری کے لیے میں نے سب کے کان کھائے ہوئے تھے، مجھے اس نوکری سے کوئی آسرا نہیں ملا تھا۔ دیر سے پہنچنے کی وجہ سے میری جگہ کسی اور کو دے دی گئی تھی۔ دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ آج نیکی میرے گلے ہی پڑ گئی۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ جب کہ گھر کے دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ میں نے جھنجھلا کر اپنے چھوٹے بھائی کو آواز دی مگر شاید وہ پڑھنے میں مصروف تھا۔ کمرے کا دروازہ بند تھا اس لیے آواز نہیں گئی۔ مجبوراً مجھے ہی دروازے کی طرف بڑھنا پڑا۔ دروازے کے پاس پہنچ کر میں بلند آواز میں بولا، کون ہے؟ دوسری طرف سے جواب آیا کہ میں ایک بار پھر جھنجھلا کر بولا، کون ہے؟ دروازہ کھولو یا جاؤ۔ جب دوسری جانب سے ایک بوڑھی آواز سنائی دی، تمہاری قسمت دروازے پر کھڑی ہے، دروازہ کھولو بیٹا۔ لمحے بھر کے لیے میرا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ یہ آواز میں ہزاروں کی بھیڑ میں بھی پہچان سکتا تھا۔ آج اس آواز ہی کی وجہ سے مجھے نوکری ملتے ملتے رہ گئی تھی۔ میں نے دروازہ کھولا۔ سامنے ایک بوڑھا آدمی کھڑا تھا، لیکن اس کا لباس اور پیچھے کھڑے ہوئے بارودی اور اسلحہ کے ساتھ گارڈ کو دیکھ کر میں خاموش ہو گیا۔ وہ بوڑھا شخص گھر میں داخل ہوتے ہوئے بولا، گھر کافی چھوٹا ہے تمہارا، کیا یہاں کافی لوگ رہتے ہیں؟ میں بولا، آپ بنا اجازت میرے گھر میں کیسے داخل ہوئے؟ یہ اچھا اصول نہیں ہے۔ جب پیچھے سے اس کے گارڈز بھی داخل ہونا شروع ہو گئے۔ ہاتھوں میں گفٹ باکس موجود تھے۔ وہ گفٹس میرے گھر کی چارپائی پر رکھ کر وہ واپس چلے گئے۔ اب گھر کے برآمدے میں صرف میں اور وہ بوڑھا شخص کھڑا تھا۔ وہ دیکھتے ہوئے مجھے بولا کہ میں تمہارا شکریہ ادا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اگر آج تم میری مدد نہ کرتے تو میں زندہ سلامت تمہارے سامنے کھڑا نہ ہوتا۔ ان کی بات سن کر میں نرمی سے بولا، آپ کی مدد کرنا میرا فرض تھا، انسانیت کے ناطے آپ کے ساتھ مجھے دینا پڑا۔ میری بات سن کر انہوں نے سر نفی میں ہلایا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولے، وہاں پر کئی لوگ تھے لیکن سب میری ویڈیو بنا رہے تھے، میری ذات کا مذاق بنا رہے تھے۔ کسی نے میری مدد نہیں کی، صرف ایک تم تھے جس نے میری مدد کی، مجھے اسپتال پہنچایا، اور میری وجہ سے تمہاری نوکری بھی چلی گئی۔ تمہارا اتنا بڑا چانس مس ہو گیا۔ میں تمہیں آج ایک موقع دینے آیا ہوں۔ جبکہ میں بالکل خاموشی سے اس بوڑھے کی شکل دیکھ رہا تھا۔ چند لمحے بعد اس نے ایک فائل میری طرف بڑھا دی تھی۔ وہ میری جانب ایک لفافہ بھی بڑھاتے ہوئے بولا، کل اس فائل میں موجود ایڈریس پر پہنچ جانا اور جو اس لفافے میں رقم ہے یہ تمہارے لیے انعام ہے۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ میرے کندھے کو تھپتھپا کر بولے، اس ایڈریس پر تمہارا انتظار کیا جائے گا۔ اگر کل تم پہنچ گئے، یاد رکھنا تمہاری قسمت بدل جائے گی، لیکن اگر تم نہ پہنچنے میں کوتاہی کی، اپنے لیے مشکل تم خود کھڑی کرو گے۔ ویسے یہ گھر تمہارے قابل نہیں ہے، تم بہت ہی باشعور انسان ہو، الگ گھر میں رہو۔ یہ کہہ کر وہ بوڑھا شخص میرے گھر سے چلا گیا، جبکہ میں انعامی رقم اور ہاتھ میں موجود فائل کو لیے کھڑا رہا۔ آخر کون تھا وہ جو ایسا آیا تھا، پیسے دیے، فائل دی اور چلا گیا؟ چند لمحے بعد مجھے میری ماں کی آواز سے ہوش آیا، قاسم گھر کا دروازہ کیوں کھلا ہے اور یہ ہاتھ میں کیا ہے؟ ان کی آواز سے میں نے ایک نظر ان کے وجود پر ڈالی اور پھر فائل اور انعامی رقم چارپائی پر رکھ کر دروازہ بند کیا۔ امی میرے پاس ہی آ گئی تھی۔ چند لمحے میں انہیں دیکھتا رہا اور پھر بولا، میں آرام کرنے جا رہا ہوں، یہ میرا دوست دے کر گیا ہے، میرا ایک کچھ آفس کا سامان ہے۔ جبکہ وہ فوراً بولی، ارے ہاں، تم نے مجھے بتایا نہیں، نوکری کا کیا بنا؟ ان کی بات سن کر میرا دل ایک بار پھر اداس ہو گیا تھا۔ آج میری نوکری لگ جاتی اگر میں بر وقت اے سی کے مین دفتر پہنچ جاتا، لیکن وقت کی پابندی نہ کرنے کے باعث آج مجھے بہت بڑا نقصان ہو گیا تھا۔ بے شک میرے پاس انعامی رقم تھی، لیکن یہ صرف اور صرف وقتی سہارا تھا۔ میں چپ چاپ اپنے کمرے کے اندر داخل ہوا، دروازہ بند کیا۔ میں نے لفافہ کھولا اور اگلا لمحہ حیران کر دینے والا تھا۔ اس لفافے میں 5,000 کے کئی نوٹ تھے۔ میں نے پیسے کاؤنٹ کرنا شروع کر دیے۔ جیسے جیسے میں نوٹ کاؤنٹ کر رہا تھا میری آنکھیں چار ہو گئی تھی۔ وہ پورے 3 لاکھ روپے تھے اور ساتھ اس میں ایک ایڈریس بھی موجود تھا۔
میں نے کارڈ نکال کر غور سے دیکھا، یہ ایک ایسی کمپنی کے دفتر کا کارڈ تھا۔ میرے دل میں عجیب و غریب خیالات آنے لگے۔ کیا مجھے یہاں جانا چاہیے یا پھر ان پیسوں کے ذریعے ایک نیا کاروبار شروع کرنا چاہیے؟ مگر فی الحال میں نے جانے پر ہی خود کو آمادہ کیا۔ رات قطرہ قطرہ کر کے پگھلتی چلی گئی۔ میرے پاس 3 لاکھ روپے تھے۔ میں ایک ہزار کو ترس رہا تھا، لیکن اتنے پیسے آنے کے باوجود مجھے خوشی محسوس نہیں ہو رہی تھی، بلکہ ایک عجیب سی بے چینی موجود پورے وجود میں تھی۔ مجھے ایک لمحہ بھی رات کو نیند نہیں آئی تھی۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ میں فوراً بیدار ہو گیا تھا۔ نہا دھو کر میں نے کپڑے تبدیل کیے تھے اور آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر ایک گہری سوچ میں مبتلا ہو گیا۔ لمحہ لگا تھا اور میں کل کے اس واقعے میں کھو گیا جس نے آج میری زندگی بدل دی تھی۔ میں کئی دنوں سے جاب کے لیے بہت زیادہ پریشان تھا، اتنا زیادہ کہ میری راتوں کی نیند اڑی ہوئی تھی۔ ایک لمحہ بھی مجھے چین نہیں آیا۔ امی کی باتیں ہر وقت مجھے ٹینشن میں مبتلا کر رہی تھی۔ بہن کی شادی کرنی ہے، چھوٹے بھائی کی پڑھائی کا خرچہ، تمہارے بابا اس عمر کو پہنچ گئے ہیں اور اب وہ گھر نہیں چلا سکتے، تمہیں اپنے پیروں پر کھڑا ہونا پڑے گا۔ میں چھوٹی موٹی نوکری کر کے اپنا خرچہ نکال رہا تھا، لیکن اب امی کی باتیں سن کر میں نے اے سی کی کمپنی میں اپلائی کیا تھا۔ میری اسکلز اور پڑھائی کو مد نظر رکھتے ہوئے ان لوگوں نے مجھے انٹرویو کے لیے بلا لیا تھا۔ میں بہت خوش تھا۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے مجھے ایک منزل ملنے ہی جا رہی ہے۔ مجھے معلوم تھا اگر میں کمپنی میں میری نوکری ہو گئی تو مجھے 1 لاکھ سے 1.5 لاکھ تنخواہ ملے گی، مگر یہ صرف اور صرف میرے خواب تھے۔ وقت کی پابندی کرتے ہوئے میں صبح ہی انٹرویو کے لیے ایک بائک نکالے نکل چکا تھا۔ اس بات سے انجان آج میرے ساتھ کیا واقعہ ہونے والا ہے۔ ابھی میں نے روڈ عبور ہی کی تھی کہ جب اچانک میری نظر مجمے پر گئی۔ نہ جانے کیوں بچپن سے ہی مجھ میں تجسس حد سے زیادہ تھا۔ اگر کوئی چیز میرے ذہن کے مطابق نہ ہو، کچھ نہ کچھ اس میں الجھن ہو، میں اس معاملے میں ضرور شامل ہوتا ہوں۔ خود کو روکا بھی کہ فی الحال آفس جانا چاہیے، میرا انٹرویو ہے، لیکن عادت سے مجبور میں اس مجمع کی طرف بڑھ گیا۔ لیکن اگلا ہی لمحہ حیران کر دینے والا تھا۔ وہاں پر ایک بوڑھا آدمی زمین پر پڑا ہوا تھا۔ لوگ اس کی ویڈیو بنا رہے تھے، مذاق اڑا رہے تھے، لیکن کوئی بھی اس کی مدد کرنے کو تیار نہیں تھا۔ اس کے ہاتھ پاؤں اچھی طرح چھل چکے تھے۔ یقیناً وہ بوڑھا شخص راستہ عبور کر رہا تھا جب کسی گاڑی نے انہیں ٹکر مار دی۔ میں حیران ہو رہا تھا کہ آخر اتنے نوجوان کھڑے ہیں، کوئی مدد کیوں نہیں کر رہا اور انہیں سہارا دے کر بمشکل کھڑا کرتا تھا، جبکہ ان کی حالت بہت بری ہو رہی تھی۔ لوگ اچانک ہی مجھ پر چیخنے لگے، آخر تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ وہ خود کھڑا ہو کر چلا جائے گا، ہٹو، ہمیں ویڈیو بنانے دو۔ جبکہ میں حیران ہو گیا تھا کہ آج سے پہلے میں نے روڈ پر ایسا واقعہ نہیں دیکھا۔ کسی نوجوان کو بھی اگر چوٹ لگ جائے تو لوگ فوراً مدد کرنے کے لیے آگے آتے ہیں، لیکن آج حیران کر دینے والی بات یہ تھی، بلکہ ایسی گھٹیا باتیں کر رہے تھے کہ میں فوراً چلایا، دماغ ٹھیک ہے تم لوگوں کا؟ ایک بوڑھا انسان تکلیف سے تڑپ رہا ہے اور تمہیں ویڈیو بنانی ہے؟ کنٹینٹ چاہیے انہیں، انسان بنو، یہ وقت تم سب پر بھی آ سکتا ہے۔ یہ کہہ کر میں اس بوڑھے شخص کو اپنی بائک تک لے آیا تھا اور انہیں بائک پر بٹھاتے ہوئے نرمی سے بولا، بابا ہم ابھی اسپتال چلتے ہیں، تمہیں دوائی دلا کر میں اپنے کام سے چلا جاؤں گا، بائک پر بیٹھ کر مجھے پکڑ لو۔ انہوں نے سر ہاں میں ہلایا۔ ان کی طبیعت اس بات کی گواہی تھی کہ چوٹ زیادہ لگی ہے۔ میں نے گھڑی پر وقت دیکھا، میرے پاس صرف آدھا گھنٹہ تھا۔ مجھے کسی بھی قیمت پر اپنے دفتر پہنچنا تھا۔ مجھے معلوم تھا اس کمپنی کے قوانین کافی سخت ہیں، وقت کی پابندی نہ کرنے پر یہ لوگ کام نہیں دیتے، لیکن اب میں مجبور ہو گیا تھا۔ ایک بوڑھے انسان کی مدد کرنا میرے لیے زیادہ اہم محسوس ہو رہا تھا۔ میرے ابا ہمیشہ کہتے تھے کہ کبھی بھی کسی بوڑھے کو تکلیف میں دیکھو اس کی مدد کر دیا کرو، کیونکہ ایک وقت بعد تم پر بھی یہ زمانہ آئے گا، اور مجھے بھی ایسا ہی لگتا تھا۔ بوڑھا ہونے کے بعد انسان بالکل بے بس ہو جاتا ہے، اور اس وقت وہ بوڑھا شخص بھی بہت بے بس لگ رہا تھا۔ اس لیے میں ہر چیز بھلائے انہی لیے اسپتال پہنچ گیا۔ اسپتال میں آج ضرورت سے زیادہ ہی بھیڑ موجود تھی۔ میں نے اپنی جیب سے اپنا بٹوا نکالا اور پیسے دیکھے، زیادہ سے زیادہ پیٹرول کے 300 ہی موجود تھے۔ اگر میں اس میں ان کی مرہم پٹی کرواتا پھر میں گھر کیسے پہنچ جاؤں؟ اس خیال کے تحت میں نے اس بابا کو دیکھا، لیکن اس کی حالت ایسی نہیں تھی کہ میں پیسوں کا تقاضا کرتا۔ میں سر جھٹکے فوراً انہیں اندر لے گیا۔ چند ہی لمحوں بعد ان کی مرہم پٹی ہونا شروع ہو گئی، جبکہ میں بار بار اس میل نرس کو اشارہ کر رہا تھا کہ جلدی کرو، مجھے دیر ہو رہی ہے، لیکن ان کی مرہم پٹی ہوتے ہوتے پورا 1 گھنٹہ بیت گیا تھا۔
मैंने इस बाबा को देखा था, इरादा इन्हें यहीं छोड़कर अपने काम पर निकल जाने का था, मगर फिलहाल मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। मैं नरमी से बोला, बाबा जी आपका घर कहाँ है? मैं आपको छोड़ देता हूँ या आप किसी को फ़ोन करके बुला लें। मुझे बहुत देर हो रही है, आज मेरा एसी कंपनी में इंटरव्यू है। अगर मैं वक्त पर नहीं पहुँचा मुझे नौकरी नहीं मिलेगी। मेरी बात सुनकर वो काफ़ी मायूस हो गए थे, चेहरा झुक गया था। इनको इतना मायूस देखकर मैं नरमी से बोला, क्या बात है, कोई आएगा नहीं या घर जाने के पैसे नहीं हैं? वो बोले, मेरा कोई नहीं है बेटा, मैं अपने दोस्त के घर जा रहा था, अब वो लोग मुझे लेने नहीं आएंगे। तुम एक काम करो, मुझे कुछ पैसे दे दो, मैं रिक्शा करके चला जाऊंगा। तुम्हारी मजबूरी भी समझ सकता हूँ। मेरे पास पैसे थे लेकिन वहाँ एक्सीडेंट की जगह पर बटुआ गिर गया। इनकी बात सुनकर मैंने अपना पर्स खोला था, अब 100 का नोट ही रहा था। मैंने दिल पर पत्थर रखकर वो पैसे उन्हें दे दिए और उनका चेहरा देखते हुए बोला, ये आखिरी नोट है मेरे पास, लेकिन मुझे मालूम है अभी इन पैसों की ज़रूरत आपको है। मैं आपको आपके घर छोड़ देता, लेकिन मैं अभी बहुत मजबूर हूँ। मेरी बात सुनकर उन्होंने सर को हल्की जंबिश दी थी और मुझे जाने का इशारा कर दिया। जबकि मैं अस्पताल से बाहर निकल आया था, अभी मैं गाड़ी पर ही बैठा था जब मेरा ज़मीर मुझे मलामत करने लगा। एक बूढ़ा इंसान जिसके हाथ पांव शदीद जख्मी हैं, क्या मुझे इस इंसान को ऐसे छोड़ देना चाहिए? क्या 100 के नोट में वो अपने घर पहुंच जाएगा? मैं फौरन वापस आया था और वो बूढ़ा आदमी आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे के पास ही आ रहा था। मैं फौरन उसकी तरफ बढ़ा और उनको सहारा देते हुए बोला, बाबा जी आप मुझे अपने घर का एड्रेस बताओ, मैं आपको छोड़ देता हूँ। मेरा दिल मुतमईन नहीं हो रहा, आपके हाथ पाँव में चोट लगी है, पता नहीं इन पैसों में आप घर पहुंच पाओगे या नहीं। जबकि वो सर झुकाकर बोले, बेटा मैं इन पैसों में घर नहीं पहुंच पाऊंगा, मेरा घर काफ़ी दूर है, तुम्हें बिला वजह परेशानी होगी, मैं किसी से मदद लेकर चला जाऊंगा। जबकि मैं सर नफ़ी में हिलाकर बोला, आज के ज़माने में सब फिरौन बने बैठे हैं। आपको कितनी ज़्यादा चोट लगी थी, लेकिन कोई आपकी मदद के बचने के बजाय आपकी वीडियो बनाकर अपना कंटेंट हासिल कर रहे थे। आए, मैं आपको छोड़ देता हूँ, वो पैसे मुझे वापस कर दें। मैंने हाथ फैलाया तो उस बूढ़े शख्स ने 100 का नोट मुझे वापस कर दिया था। मैं उन्हें गाड़ी पर बिठाकर उनके बताए हुए रास्ते पर गामजन हो चुका था। अब मुझे देर हो चुकी थी, नौकरी ना मिलने की उम्मीद मुझे पूरी पूरी थी, लेकिन अब भी मैं हिम्मत नहीं हारा था। मैंने तकरीबन 15 मिनट गाड़ी चलाई थी और फिर एक खस्ता हाल घर के सामने उन्हें उतार दिया। वो मेरे सर पर हाथ रखते हुए बोले, आज जो तुमने मेरे लिए किया मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा और मैं वादा करता हूँ इसका इनाम तुम्हें ज़रूर दूंगा, और ऐसा इनाम दूंगा कि तुम सारी ज़िंदगी मुझे दुआएं दोगे। अब तुम जाओ और अपनी नौकरी का बंदोबस्त करो। जबकि मैं उनसे हाथ मिलाकर फौरन कंपनी की तरफ बढ़ गया। दिल में एक अजीब बात का डर था, न जाने नौकरी मिलेगी या नहीं, या फिर मुझे आज भी मायूसी ही मिलेगी। लेकिन मैं दुआएं मांग रहा था कि ए रब्बे काबा मुझे नौकरी मिल जाए। मेरे बाप की ऐसी उम्र नहीं है कि अब मैं उन्हें कमाता हुआ देखूं। मेरी बहन बड़ी हो रही है, मुझे उससे रुखसत करना है। मेरा छोटा भाई परवान चढ़ रहा है। जिस तरह मैंने अपने बाप के पैसे पर अय्याशी करके तालीम हासिल की है, खुशियों भरी ज़िंदगी गुजारी है, मैं अपने भाई को ऐसी ही पुरसुकून ज़िंदगी देना चाहता था। लेकिन हालात इतने पेचीदा नज़र आ रहे थे कि मुझे कोई ख्वाब पूरा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा था। दुआएं मांगते मांगते मैं एक कंपनी पहुंच गया था। गाड़ी एक तरफ पार्क गई थी और अंदर की तरफ बढ़ा था। अभी मैं दरवाजे के पास ही पहुंचा था कि जब गार्ड ने मेरे आगे हाथ कर दिया था और मुझे देखते हुए बोला कि कहाँ जा रहे हो। मैंने फौरन उनके सामने अपनी फाइल की थी और धीमी आवाज़ में बोला, आज मेरा इंटरव्यू है इसी कंपनी में। वो मुझे बोला कि मुझे मालूम है कि कंपनी एसी की है, लेकिन जो इंटरव्यू होने थे वो हो चुके, बराए करम आप जाएं, आपका इंटरव्यू अब नहीं होगा। जो लोग वक्त की पाबंदी नहीं करते उन लोगों को इसी तरह ज़लालत नसीब होती है। इसकी बात सुनकर मैं फ़ौरन हाथ जोड़कर बोला, भाई मुझे मालूम है अभी इंटरव्यू चल रहा ही होगा और मेरा नंबर वैसे भी सेकंड लास्ट है, मुझे जाने दो, मुझे नौकरी की बहुत ज़रूरत है। मैं एक शख्स की मदद करने में अटक गया था, वरना वक्त से पहुंच जाता। जबकि वो मुझे पीछे धकेलते हुए बोला, कुछ समझ नहीं आ रही तुम्हें? यहाँ से तुम जैसे फारिग लोगों के लिए कोई कंपनी नहीं है। जो इंसान इंटरव्यू में लेट पहुंचे वो कैसे जॉब करेगा? जाओ यहाँ से। जबकि मैं एक बार फिर उसके आगे हाथ जोड़कर बोला, तुम यहाँ के गार्ड हो, मैं तुम्हें बुरा नहीं कह रहा, ना ही हकीर नजरों से देख रहा हूँ, बस तुमसे दरख्वास्त कर रहा हूँ कि मुझे जाने दो।
خدا کے لیے مجھے نوکری کی بہت ضرورت ہے، جبکہ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا تم حقیر نظروں سے دیکھو یا محبت بھری نظروں سے، لیکن میں تمہیں اندر نہیں جانے دوں گا۔ اگر تم نے مجھے تنگ کیا تو پھر میں اپنی لاٹھی اٹھاؤں گا، جاؤ یہاں سے۔ اس نے یہ کہتے ہی مجھے ایک بار دوبارہ دھکا دیا۔ جب اچانک میری نظر سامنے گئی، ایک چمچماتی گاڑی مجھ سے کچھ فاصلے پر رکی تھی۔ میں فوراً ایک طرف ہو گیا تھا، یقیناً وہ کمپنی کے کسی بڑے عہدیدار کی گاڑی تھی۔ گاڑی کا دروازہ اسی گارڈ نے فوراً بھاگ کر کھولا اور جیسے ہی میری نظر نکالنے والے انسان پر گئی، میں اپنی جگہ پتھر کا مجسمہ بن گیا، کیونکہ گاڑی سے کوئی اور نہیں بلکہ وہی بوڑھا شخص اترا تھا جسے ابھی کچھ دیر پہلے میں نے ایک خستہ حال گھر کے سامنے چھوڑا تھا۔ اس کے کپڑے بدل چکے تھے، بالوں کا سٹائل بدل چکا تھا۔ اسے دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اسی کمپنی کا مالک ہو۔ اس نے ایک خاموش نگاہ میرے وجود پر ڈالی تھی اور بنا بھی کچھ کہے اندر چلا گیا، جبکہ میں ایسا ہو چکا تھا کہ کاٹوں تو بدن میں لہو نہیں۔ یہ انسان اتنی اچھی حالت میں کیسے ہو سکتا تھا؟ میں نے اس کی کتنی مدد کی تھی، کیا وہ میرے پاس نہیں آ سکتا تھا؟ وہ میری آنکھوں کے سامنے اندر چلا گیا اور میں کچھ نہیں کر پایا۔ مجھ میں ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی کہ دوبارہ اس چوکیدار کے پاس جانے کی۔ میں نے اپنی گاڑی نکالی تھی اور واپس گھر کی طرف گامزن ہو گیا۔ میں ابھی یادوں میں ہی کھویا تھا کہ جب کمرے کا دروازہ کھول کر میری ماں اندر داخل ہوئی۔ ان کی آمد پر میں ایک دم ہوش کی دنیا میں لوٹ آیا۔ وہ میرے سامنے بالکل پیچھے آ کر کھڑی ہو گئی اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، کل تمہارے بابا کو میں نے بتایا تمہاری نوکری لگ گئی ہے۔ بہت خوش ہو کر دعائیں دے رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ تم نے ان کے سب سے فرمانبردار بیٹے ہو، 5 وقت کی نماز، اچھی طرح تعلیم یافتہ اور اب نوکری بھی کرنا شروع کر دی ہے۔ تم جیسا بیٹا نصیب والوں کو ملتا ہے۔ اچھی نوکری مل جانے کے بعد اپنے باپ کو مت بھولنا، انہوں نے تمہارے لیے بہت کچھ کیا ہے۔ جبکہ میرا دل عجیب کیفیت میں مبتلا ہو گیا تھا۔ ان کو بتا نہیں پایا کہ امی، مجھے بھی نوکری نہیں ملی، ابھی صرف مجھے بلایا گیا ہے۔ مگر ان کی آنکھوں میں موجود چمک کو دیکھ کر میں خاموش ہو گیا تھا اور سر ہاں میں ہلا کر اپنی فائل اٹھائے باہر نکل گیا۔ انہوں نے مجھے ناشتے کے لیے بہت روکا تھا، مگر فی الحال میں اس جگہ پہنچ چاہتا تھا جہاں آج مجھے نوکری ملنے کی چانس تھے۔ یہ بات طے ہو چکی تھی کہ کل جس نے مدد کی تھی وہ مدد نہیں تھی بلکہ کوئی امتحان تھا جو میرا لیا گیا تھا اور میں اس امتحان میں پاس ہو گیا تھا۔ 3 لاکھ کی رقم اتنی آسانی سے کوئی نہیں دیتا۔ شخص کھڑے ہو کر مجھے دیکھتا، کتنا ہی کروڑ پتی کیوں نہ ہو، وہ کبھی اپنا پیسہ اس طرح کسی پر ضائع نہیں کرتا۔ میں ایڈریس کے مطابق اس کمپنی میں پہنچ گیا تھا۔ اس بڑی کمپنی کو دیکھ کر میری آنکھیں بڑی ہو چکی تھی۔ وہاں پر 2 گارڈز کھڑے تھے۔ میں نے گاڑی ایک طرف لگائی اور سامنے کی طرف بڑھ گیا۔ آج میں نے وقت میں ذرا بھی دیری نہیں کی تھی۔ روڈ پر ادھر ادھر نظر دوڑائی تھی۔ کل کے واقعے نے مجھے ایک سبق دیا، جہاں آپ جا رہے ہیں انسان کو صرف وہیں پر نظر رکھنی چاہیے۔ میں جانتا ہوں یہ سوچ غلط ہے۔ اگر آپ کی نظر میں کوئی مظلوم انسان آ رہا ہے، آپ پر لازم ہے آپ اس کی مدد کریں، یہی انسانیت کا تقاضا ہے۔ مگر اس واقعے سے اتنا خوفزدہ ہو گیا تھا کہ آج میں نے کہیں بھی دیکھنے کی ضرورت نہیں کی۔ موقع انسان کو بار بار میسر نہیں ہوتا۔ میں پاس پہنچا تو ایک گارڈ فوراً میرے نزدیک آیا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا، آپ کا نام قاسم ہے؟ میں نے سر ہاں میں ہلایا۔ وہ بولے، آپ کا انتظار CEO صاحب کافی دیر سے کر رہے ہیں، انہوں نے 1 سے 2 مرتبہ اندر سے آدمی بھیجے ہیں، آپ فرسٹ فلور کے 3رے روم میں چلے جانا، وہیں اس CEO صاحب کا کمرہ ہے، آج آپ کے لیے وہ جلدی آئے ہیں۔ ان کی بات سن کر میں نے کچھ بھی نہیں بولا، بس خاموشی سے اندر چلا گیا۔ اندر داخل ہوتے ہی ایک بڑا سا ریسپشن بنا ہوا تھا، وہ پھر سامنے سیڑھیاں موجود تھیں، لفٹ بھی تھی، مگر فی الحال میں نے سیڑھیوں کو ہی اپنے لیے منتخب کیا۔ جیسے جیسے قدم آگے بڑھتا گیا میرے دل کی دھڑکنیں مزید بڑھتی گئیں۔ مجھے یہاں کیوں بلایا گیا اور کون سا تھا جو CEO میرے لیے اپنی نیند حرام کیے آیا تھا؟ میرا انتظار کر رہا تھا۔ سیڑھیاں عبور کر کے میں فرسٹ فلور پر گیا۔ 3رے کمرے کے سائڈ پر بڑے بڑے لفظوں میں CEO کا نام درج تھا، محمد رحمان علی۔ میں دروازے کے پاس پہنچ گیا، گہری سانس لے کر میں کی دستک دی، اندر سے گمبھیر آواز آئی، دروازہ کھلا ہوا ہے، تمہارا ہی انتظار کیا جا رہا ہے۔ ان کی آواز سن کر میں لمحوں میں پہنچ گیا۔ یہ وہی آدمی تھا جس کی کل میں نے مدد کی تھی، جو کل میرے گھر آیا تھا، مجھے فائل دی تھی، 3 لاکھ روپے دیے تھے اور اسی کمپنی میں آنے کی دعوت دی تھی۔ میں دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ سامنے میری سوچ کے مطابق وہی آدمی بیٹھا تھا اور اس کے علاوہ ایک خوبصورت لڑکی اور ایک لڑکا بھی بیٹھے ہوئے تھے، جن کی عمر تقریباً 25 یا 26 سال ہوگی۔
میں نے ان تینوں کو مشترکہ سلام کیا، جبکہ وہ بوڑھا آدمی اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور میرے پاس آ کر باقاعدہ مجھے گلے لگایا۔ کمپنی کا CEO مجھے گلے لگا رہا تھا، یہ میرے لیے بہت بڑی بات تھی۔ وہ مجھے بٹھاتے ہوئے بولے، کب سے ہم تمہارا ہی انتظار کر رہے ہیں، تم آج لیٹ کیوں آئے؟ میں نے گاڑی کی طرف نظر دوڑائی، ٹائم بالکل پرفیکٹ تھا۔ میں انہیں دیکھتے ہوئے بولا، فائل پر 9 بجے کا ٹائم مقرر تھا، میں اسی وقت پہنچا ہوں۔ جبکہ وہ بولے، اوہو، میرے ذہن سے نکل گیا، میں سمجھا تم 8 بجے آؤ گے۔ خیر بیٹھو، بتاؤ ناشتہ کیا ہے تم نے، کیا لوگے؟ جبکہ میں فوراً بولا، سر میں کچھ نہیں لوں گا، مجھے ابھی تک کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا، آپ نے مجھے یہاں کیوں بلایا ہے، آپ کون ہو اور اس دن سب کیا تھا؟ میری بات سن کر وہ ہلکا سا مسکرایا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولے، بس اتنا سمجھ لو کہ تمہاری زندگی تبدیل ہونے والی ہے، مگر تمہیں کچھ امتحان ابھی بھی عبور کرنے ہیں۔ اگر تم نے وہ امتحان پاس کر لیے تو یاد رکھنا تمہاری زندگی بدل جائے گی۔ تمہیں ایک ایسی زندگی گزاروں کہ جس کی لوگ تمنا کرتے ہیں۔ سمجھو تمہاری ایک نیکی تمہیں کہاں تک پہنچانے والی ہے۔ ان کی بات میری سمجھ سے باہر تھی۔ میں نے نظر گھما کر دیکھا، وہ لڑکی مجھے بہت محبت پاش نظر سے دیکھ رہی تھی، چہرے پر ایک بڑی سی مسکراہٹ سجائے، جبکہ اس کے برعکس برابر میں بیٹھا لڑکا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ مجھے کچا چبا جائے۔ ان کی آنکھوں میں موجود میرے لیے نفرت صاف جھلک رہی تھی۔ مجھے ان دونوں کے جانب متوجہ دیکھ وہ آدمی مجھے دیکھتے ہوئے بولا، یہ دونوں میرے بچے ہیں، یہ میری بیٹی ہے اور وہ میرا بیٹا، لیکن آج میں اس مقام پر بیٹھا ہوں کہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو بھی اپنی جائیداد نہیں دینا چاہتا۔ مجھے معلوم ہے ان دونوں کو اپنی جائیداد دے کر میں ایک بہت بڑی غلطی کروں گا، آنے والی نسل کو برباد کروں گا اور اپنا پیسہ ڈبو دوں گا۔ انسان اپنی اولاد کے لیے ہی کماتا ہے تاکہ ان کی اولادیں آگے جا کر پرسکون زندگی بسر کر سکے، آنے والی نسل پرسکون رہے، مگر میں ایسا نہیں چاہتا۔ جس طرح میں نے اپنی زندگی میں محنت کی ہے، یہ سب حاصل کیا، یہ ان دونوں پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ میرا کام تھا انہیں تعلیم دینا، انہیں ان کے پاؤں پر کھڑا کرنا، اب یہ ان پر ہے کہ یہ دونوں کس طرح اپنی تعلیم کا استعمال کر کے آگے بڑھیں گے۔ مجھے اب بھی ان کی باتیں سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ چند لمحے وہ خاموش رہے اور پھر میری جانب ایک فارم بڑھاتے ہوئے بولے، میں تمہیں اپنی کمپنی کا CEO بنانا چاہتا ہوں، یعنی اپنی جگہ تمہیں دینا چاہتا ہوں۔ یہ میں کسی احسان کی وجہ سے نہیں کر رہا، یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ تمہارے دل میں لوگوں کے لیے رحم ہے۔ جہاں 100 لوگ کھڑے ہوں گے کر مزے لیں گے، وہاں تم کھڑے ہو کر انصاف کرو گے۔ میری کمپنی 4 ہیں اور ان چاروں کمپنی میں سے انصاف کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ ہاں، موجودہ ہر ورکر کے ساتھ میں انصاف پسندی چاہتا ہوں۔ مجھے نہیں پتا کہ میں کب تک زندہ ہوں، کب مر جاؤں گا، لیکن میں اپنی زندگی میں اپنی کرسی ایک ایسے ذمہ دار اور ایک ایسے دل رکھنے والے شخص کو دے کر جانا چاہتا ہوں جو دوسرے لوگوں کو انسان سمجھے، نہ کہ روبوٹ۔ ان کی بات سن کر میں بے اختیار ہی اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ میں نے گھبرائی ہوئی نظروں سے ان کے بیٹے کو دیکھا تھا اور سر نفی ہلا کر بولا کہ سر آپ مجھے کوئی اور پوسٹ دے دیں، میں جی جان لگا کر کام کروں گا، انصاف پسندی سے رہوں گا، آپ کو کبھی مایوس نہیں کروں گا، لیکن میں اتنی بڑی جگہ نہیں سنبھال سکتا، میں اس قابل نہیں ہوں۔ یہ جگہ آپ کی اولاد ہی کی ہے، میری نہیں۔ میں مزید کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ لڑکی اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، میرے بابا نے 50% شیئر میرے نام کیے ہیں، اس حساب سے میں تمہیں CEO بنانے کے لیے اہل ہوں اور میں بابا کی بات پر متفق ہوں۔ تمہیں دیکھ کر ہی اندازہ ہو رہا ہے کہ تم اس کرسی کا سنبھالنے کے لیے اہل ہو۔ میرے بھائی کی پرواہ مت کرو، آج تک اس نے کچھ حاصل کیا ہی نہیں، بابا کس بات کے لیے اس سے یہ مقام دے۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، وہ ایک دم اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور اپنے باپ کو دیکھتے ہوئے بولا، آپ نے آج تک میرے لیے کیا ہی کیا ہے، بچپن سے لے کر ہر چیز آپ نے مجھے اب تک ترسا کر ہی دی ہے۔ اب یہ کرسی میری تھی، میں اس پر بیٹھ کر ہمارے کاروبار کو وسیع کرتا، اس کو آگے بڑھاتا، ہماری نسل بیٹھ کر کھاتی، لیکن آپ ایک ایسے راہ چلتے انسان کو اپنی پراپرٹی دے رہے ہیں جس کی نہ نسل کا پتہ ہے اور نہ ہی اس کی شخصیت۔ آپ صرف ایک ملاقات میں ہی یہ فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں کہ یہ CEO بننے کے لیے اہل ہے اور میں نہیں؟ جبکہ وہ لڑکی اپنے بھائی کو دیکھتے ہوئے بولی، 50% کے شیئر میرے ہیں، 2 کمپنیاں میرے نام ہیں، تو بہتر ہے کہ تم خاموش رہو، تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، یہاں سے جاؤ۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، مجھے یہ سب ٹھیک نہیں لگ رہا تھا، نہ جانے کیوں ایسا لگتا تھا کہ جیسے میرے ساتھ کچھ برا ہونے والا ہے۔ انہوں نے پاؤں پٹکے تھے اور میرے سامنے سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد وہ لڑکی میرے ساتھ آ کر کھڑی ہو گئی
اور اپنے باپ کو دیکھتے ہوئے بولی کہ میں آپ کے فیصلے سے متفق ہوں۔ پہلے مجھے بہت زیادہ پریشانی تھی، لیکن اب اس انسان سے ملاقات کر کے میں نے اپنا ارادہ بدل لیا ہے۔ آپ بالکل ٹھیک فیصلہ کر رہے ہیں۔ ہماری کمپنی ایک ایسے ہی ہاتھوں میں جانی چاہیے جو انسان کے تقاضے پورے کر سکے، میرے بھائی کی طرح نہیں کہ اگلا مر بھی رہا ہو تو اسے فرق نہ پڑے۔ میں نے اس بوڑھے شخص کو دیکھا جو چہرے پر مسکراہٹ سجائے اپنی بیٹی کی بات سن رہا تھا۔ میں فوراً 2 قدم پیچھے ہوا۔ یہ ایک بہت بڑا کھیل تھا جس میں پھنسا جا رہا تھا۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ کچھ گڑبڑ ہے، جیسا سب نظر آ رہا ہے ایسا کچھ بھی نہیں۔ میں سر نفی میں ہلا کر بولا، مجھے آپ کی جائیداد میں کوئی دلچسپی نہیں۔ اگر آپ مجھے ایک اچھی جگہ پر بٹھانا چاہتے ہیں تو مجھے یہاں نوکری فراہم کر دیں۔ اس سے زیادہ میں کچھ نہیں چاہتا۔ آپ کی کرسی نہیں لوں گا۔ یہ کرسی آپ کے بیٹے یا بیٹی کے حق میں ہے۔ میں کسی کا حق نہیں کھا سکتا۔ میں نے لفظوں کا چناؤ بہت سوچ سمجھ کر کیا تھا۔ میں اپنی جگہ بھی خراب نہیں کرنا چاہتا تھا اور یہ کرسی بھی نہیں لینا چاہتا تھا۔ میری بات سن کر وہ بوڑھا کچھ دیر خاموش رہا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا، تمہاری بات ٹھیک ہے، لیکن میں اپنی خوشی سے تمہیں یہ جگہ سونپ رہا ہوں۔ میری بیٹی تمہارے ساتھ ہر لمحہ رہے گی، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اصل مالک میں ہی رہوں گا، بس تمہیں فرنٹ پر آنا ہے۔ میں تمہیں کچھ سمجھانا چاہتا ہوں، بیٹھ جاؤ۔ اس کا لہجہ اب پہلے کی نسبت کافی بہتر ہو گیا۔ میں نے اس لڑکی کو دیکھا، وہ بھی خاموشی سے دوسری کرسی پر بیٹھ گئی۔ مجھے تھوڑی گھبراہٹ ہونے لگی، لیکن میں خاموشی سے ان کے کہنے کے مطابق بیٹھ جا۔ وہ بوڑھا شخص مجھے دیکھتے ہوئے بولا، تم نے ابھی میرے بیٹے کا ایٹیٹیوڈ دیکھا ہوگا۔ اس نے کسی طرح سب کے درمیان میری بے عزتی کی تھی۔ میں نے اس کے لیے اپنی زندگی لوٹا دی، اس کو کامیاب کرنے کے لیے میں نے سب کچھ کیا، مگر آج یہ میرے منہ پر بول گیا کہ آج تک آپ نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے، حالانکہ یہ اچھی طرح جانتا ہے کہ اس کے باپ نے اس کے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ مگر اولاد کے آگے باپ بے بس ہو جاتے ہیں، جیسے آج میں ہو گیا ہوں۔ میں کبھی بھی اپنی جگہ کسی غیر انسان کو نہیں دے سکتا۔ میں نے یہ سب بہت مشکل سے بنایا ہے، صرف اور صرف اپنے 2 بچوں کے لیے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ میں جانتا ہوں میں تمہارے جذبات کے ساتھ کھیل رہا ہوں، لیکن اس کے بدلے تمہیں پیسے ملیں گے، یعنی تمہاری پرماننٹ جاب میرے پاس ہوگی۔ کل جب میں نے کئی لوگوں کے انٹرویو لینے تھے، میں نے صرف تمہارا انتخاب کیا تھا۔ سب سے پہلے میں نے تمام کینڈیڈیٹ کے بیک گراؤنڈ کو چیک کیا، اور ان سب بیک گراؤنڈ میں تمہارا بیک گراؤنڈ مجھے سب سے اچھا لگا، جو اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کے لیے کمانا چاہتا تھا، اس لیے میں نے صرف تمہارا انتخاب کیا تھا۔ وہاں پر موجود بھیڑ کے آدمی میرے ہی تھے، مجھے کوئی چوٹ نہیں لگی تھی۔ جس ڈاکٹر کے پاس تم مجھے لے کر گئے تھے وہ بھی میرا ہی تھا۔ مجھے معلوم تھا تم زیادہ سے زیادہ مجھے کسی سرکاری اسپتال میں ہی لے کر جاؤ گے، اس لیے میں نے ایک ایسے روڈ کا انتخاب کیا جہاں پر قریب کوئی اسپتال ہو۔ تم اسی اسپتال میں گئے جو میں نے مقرر کیا۔ وہاں پر میرے کئی نرس میل خریدے ہوئے تھے، تم نے ان میں سے ہی کسی ایک کو منتخب کیا اور میری پٹی کروائی، یہی وجہ تھی، تمہیں کوئی شک نہیں ہوا۔ یہ سب ایک منصوبے کا حصہ تھا، میں صرف تمہیں پرکھ رہا تھا، کیا میں نے جس انسان کو اپنے لیے منتخب کیا وہ ٹھیک ہے، یا پھر میرا وہم کل ہونے والے انٹرویو صرف اسی چیز کے لیے تھا کہ کوئی میرے لیے اداکاری کرے، یعنی اسے میں سی او کی کرسی پر بٹھا کر اپنی مرضی چلاؤں، یعنی میں پیچھے بیٹھ کر سارا کھیل تماشا دیکھوں اور تم کرسی پر بیٹھ کر سب چیزیں سنبھال لو۔ ان کی باتیں مجھے بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ رہی تھی، اور مزید بولے، یہ سبق میں اپنے بیٹے کو دینا چاہتا ہوں کہ تمہارے ہوتے ہوئے میں کسی نے منتخب کیا، اور کیا صرف تمہاری کوتاہی کی وجہ سے جب تم اس کرسی پر آ جاؤ گے وہ مجھے اپنے آپ کو اچھا ثابت کرنے کے لیے محنت کرے گا، اور اسی کی محنت اس کے کام آئے گی۔ کل کو میری بیٹی کی شادی ہو جائے گی، وہ اپنے گھر ہو جائے گی۔ 50% شیئر میں نے اسی کے لیے اپنی بیٹی کے نام کیے تاکہ آگے جا کے اسے پریشانی نہ ہو۔ لیکن سی ای او کی کرسی پر بیٹھنے کا حق میرے بیٹے کا ہی ہے، لیکن ابھی میں اسے یہ کرسی نہیں دے سکتا، کسی کی مدد چاہیے۔ اس کی بات سن کر میں فوراً بولا، یعنی جب آپ کے بیٹے کے پاس عقل اور شعور آ جائے گا اور وہ اس کرسی پر بیٹھنے کے قابل ہو جائے گا، آپ مجھے نوکری سے نکال دیں گے؟ سر، اس میں میرا کیا فائدہ، اور آپ کا بیٹا مجھ سے بہت نفرت کرے گا۔ اگر آپ مجھے بعد میں نوکری دینا بھی چاہیں گے، وہ کرسی کا استعمال کر کے مجھے نوکری سے نکال دے گا۔ میری بات سن کر انہوں نے ہاں میں ہلایا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولے، دیکھو بیٹا، کام کوئی بھی پرماننٹ نہیں ہوتا، ہر کام میں کچھ نہ کچھ مسئلہ ہوتا ہے، لیکن ہم تمہاری ہر پریشانی دور کر دیں گے۔ اس کانٹریکٹ کے میں یہی درج ہے،
ہمارے درمیان اتنی ہی لڑائی جھگڑا کیوں نہ ہو، اگر میرے بیٹے نے تمہیں نوکری سے نکال دیا تو اس کے بدلے تمہیں پورے 10 لاکھ روپے بطور انعام ملے گا، اور اگر میرے بیٹے نے تمہیں نوکری سے نہیں نکالا تو تم اس کے اسسٹنٹ بن کے رہو گے اور تمہاری تنخواہ پورے 2 لاکھ روپے رہے گی۔ ان کی بات سن کر میں خاموش ہو گیا۔ میرا دماغ اب تیزی سے کام کرنے لگا، یعنی ابھی بھی یہ کرسی مجھے ملتی ہے تب بھی میری یہی تنخواہ ہوگی، اگر اس کے بیٹے نے مجھے نکال دیا تب بھی مجھے پورے 10 لاکھ ملیں گے۔ میں نے فوراً ہاں کہہ دی۔ ان پیسوں کے ذریعے میں کاروبار بھی کر سکتا تھا۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھمی اور نہ تھم پائے گی۔ اگلے دن ہی میں آفس پہنچ گیا۔ ان کا بیٹا اور بیٹی اور وہ خود صاحب آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے بہت عزت کے ساتھ مجھے تمام کاغذات دیے اور مجھے اس کرسی پر بٹھا دیا گیا۔ وہ لڑکا غصے کے مارے پاگل ہو رہا تھا، مگر فی الحال اس نے خود کو سنبھال لیا اور آگے بڑھ کر مجھے مبارکباد دی۔ اس کا بیٹا باپ بالکل ٹھیک بول رہا تھا۔ اس کے بیٹے کے صرف اور صرف یہی دکھانا تھا کہ اگر تم سدھرے نہیں تو تمہاری جگہ کسی اور کو دی جا سکتی ہے۔ کافی دیر تک وہ لوگ میرے آفس میں رہے اور پھر چلے گئے۔ ابھی مجھے اس کرسی پر بیٹھے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ جب کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ لڑکی اندر داخل ہوئی۔ اسے دیکھتے ہی میں سیدھا ہو کر کھڑا ہو گیا، جبکہ وہ مسکرا کر بولی، کھڑے کیوں ہو گئے ہو؟ بیٹھ جاؤ۔ میں جھجکتے ہوئے بیٹھ گیا۔ وہ میرے سامنے ہی بیٹھ چکی تھی۔ چند لمحے ہم دونوں کے درمیان خاموشی رہی اور پھر وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، تم شادی شدہ ہو؟ اس کی بات سن کر میں تھوڑا حیران ہوا تھا، مگر پھر خود کو جذبات کو سنبھالتے ہوئے بولا، نہیں ابھی شادی نہیں ہوئی۔ وہ فوراً بولی، پھر منگنی شدہ ہو؟ میں نے سر نفی میں ہلایا۔ وہ مزید بولی، کوئی گرل فرینڈ وغیرہ ہو جس سے تمہیں محبت ہو؟ میں نے اس بار بھی سر نفی میں ہلایا۔ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، اتنے اچھے انسان ہو، شکل و صورت کے اتنے اچھے ہو، پھر ابھی تک اپنی زندگی میں کسی لڑکی کو کیوں نہیں شامل کیا؟ اس کی بات سن کر میں چند لمحے خاموش رہا اور پھر بولا کہ کبھی ایسا خیال ذہن میں نہیں آیا۔ ابھی کچھ سالوں پہلے میری پڑھائی مکمل ہوئی ہے، چھوٹی موٹی نوکری کر کے اپنا خرچ پورا کرتا ہوں۔ پہلے بہن کی شادی کروں گا، بابا اور امی کو عمرے پر بھیجوں گا، اس کے بعد اپنے لیے لڑکی ڈھونڈ کر شادی کروں گا۔ ابھی میرا شادی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ میں ابھی فی الحال اپنے کیریئر پر فوکس کرنا چاہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ مجھے ایک اچھی لڑکی ملے۔ وہ خاموش ہو گئی۔ نہ جانے کیوں اس کی خاموشی مجھے کچھ کھٹکی تھی، مگر میں چپ ہی رہا۔ وقت کی رفتار نہ تھم پائی تھی اور نہ تھم پائے گی۔ ان دونوں باپ بیٹی کا منصوبہ کار آمد ثابت ہوا۔ وہ لڑکا روز آتا، میرے ساتھ بیٹھتا، گھنٹوں باتیں کرتا تھا، مجھ سے کام سمجھتا تھا، اپنی کارکردگی دکھاتا تھا۔ میں ایک ایک رپورٹ اس کے باپ کو دیتا جاتا۔ میں کسی کا حق نہیں کھانا چاہتا تھا، یہ غلط تھا۔ میں کیوں کسی کا حق لیتا؟ یہ میری جگہ نہیں تھی، یہ ان کی اولاد کی جگہ تھی۔ میں ایک انجان انسان تھا، صرف اس کی مدد کرنے کے لیے آج معمول کا ہی دن تھا۔ میں کھڑکی کے پاس کھڑا آسمان کو دیکھ رہا تھا جب مجھے اپنے پیچھے آہٹ محسوس ہوئی۔ پلٹ کر دیکھا، وہ لڑکی بالکل میرے پاس کھڑی تھی۔ میں تھوڑا گھبرا کر پیچھے ہوا جب اچانک اس نے میرے طرف پھولوں کا گلدستہ بڑھایا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، شادی کرو گے مجھ سے؟ محبت ہو گئی ہے تم سے۔ مجھے تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ کبھی تمہیں شکایت کا موقع نہیں دوں گی، تمہارے گھر کو اپنا سمجھوں گی اور تمہیں بھی اپنا سمجھوں گی، بس ایک دفعہ موقع دے دو۔ اس کی بات سن کر میں بالکل خاموش ہو گیا۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے میرے من کی مراد پوری ہو گئی ہو۔ میری آنکھوں میں نمی آ گئی۔ میں فوراً بولا، میرا اور آپ کا کوئی جوڑ نہیں ہے، یہ کرسی بھی میری نہیں ہے، میں آپ کے بھائی کے لیے سب کر رہا ہوں۔ وہ بولی، میں اسی لیے تمہیں پسند کرتی ہوں کہ تم بابا کو سب بتاتے ہو، میرے بھائی نے کیا کیا، وہ کتنا اچھا کام کر رہا ہے، تم بالکل لالچی نہیں ہو۔ میں اپنے لیے ایک ایسے ہی انسان کو منتخب کرنا چاہتی ہوں جو مجھ سے پیار کرے، میرے جذبات کو سمجھے، نہ کہ میری دولت سے محبت کرے۔ اس کی بات سن کر میں خاموش ہو گیا تھا۔ ہم دونوں کا کوئی جوڑ نہیں تھا، لیکن جس لڑکی سے میں محبت کر رہا تھا وہ مجھے خود پرپوز کر رہی تھی اور میں انکار نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے اس کا پرپوزل ایکسیپٹ کر لیا۔ یہ بات اس کے باپ کو معلوم ہوئی تو موقع دیکھ کے توقع کے برعکس وہ بہت خوش ہوا۔ انہوں نے فوراً ہی ہم دونوں کی منگنی کر دی۔ میرے گھر والے حیران تھے، جبکہ میں خود حیران تھا کہ خدا مجھ پر اتنا مہربان ہو گیا، صرف میری ایک بے لوث نیکی کے ذریعے۔ مجھے معلوم تھا کہ اب یہ کرسی چلی جائے گی،
تب بھی میرے پاس ایک ایسی لڑکی ہے جو مجھے بلندی پر پہنچا دے گی۔ اور ایسا ہی ہوا۔ اس کے باپ نے جب اپنے بیٹے کو قابل بنتے ہوئے دیکھا، اسے واپس اس کی کرسی تھما دی تھی، مجھے اس کا اسسٹنٹ بنا دیا گیا تھا۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑا تھا کیونکہ میں وہی کام کر رہا تھا جو میرا تھا۔ جبکہ اس لڑکے نے بھی مجھے گلے لگا کر میرا شکریہ ادا کیا کہ تمہاری بدولت مجھے میرا اصل معلوم ہوا، لیکن میری منگیتر کو یہ گوارا نہیں تھا کہ میں اس کے بھائی کا اسسٹنٹ بنوں، اس لیے وہ اپنی کمپنی اپنے بھائی سے الگ کر کے مجھے اس کمپنی کا CEO بنانا چاہتی تھی۔ ہم دونوں اب شادی کر چکے ہیں اور دونوں ہی اس کاروبار کو لے کر آگے بڑھ گئے۔ میں اپنے سالے سے کوئی کمیشن نہیں چاہتا تھا، لیکن قدرت ہم دونوں کو ہمیشہ سامنے کھڑا کرتی ہے اور میں ہمیشہ اس سے آگے نکل جاتا تھا۔ میں رب العالمین کا جتنا شکر ادا کروں اتنا کم ہے۔ خدا نے جس طرح میری دعائیں سنی تھی، میری نیکیوں کا صلہ دیا تھا، میں کسی کو اپنی حالت نہیں بتا سکتا۔ میں تمام سننے والوں کو یہی پیغام دینا چاہوں گا، نیکی کرتے ہوئے یہ نہیں سوچا جائے کہ اس نے مجھے فائدہ ملے گا یا نہیں، بس یہ سوچا کرے کہ اگلا شخص میری وجہ سے سکون میں آ جائے گا یا نہیں، باقی اللہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ ناظرین، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھو جس سے کوئی گمراہی کے راستے پر جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستو، امید کرتی ہوں آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ کریں اور شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔